ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ یاسین، سورۃ الصافات اور سورہ صاد سے چند منتخب آیات اور ان کا مضمون بیان کیا جائے گا۔ ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے منکروں پر ان کے انکار کے بعد اور ان کی ہٹ دھرمی کے بعد جب گرفت کی جاتی ہے، مواخذہ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنن کیا ہیں، مختلف پہلوؤں سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چند منتخب آیات کی روشنی میں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے دلوں پر مہر کب لگا دی جاتی ہے، ان کے حق قبول کرنے کی صلاحیت کب سلب کر لی جاتی ہے۔ تو اب اس حوالے سے اپنا قانون بیان فرمایا کہ یہ کیوں لگائی جاتی ہے اور کب لگائی جاتی ہے۔ تو ذکر فرمایا آیت نمبر 7 میں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کے یہ منکر اب اس مرحلے پر آ چکے ہیں کہ ان کے مسلسل انکار کے بعد، ان کی ہٹ دھرمی کے بعد اور بار بار کی یاد دہانی کے باوجود ان کے اعراض کے نتیجے میں اب ان پر اللہ کا یہ فیصلہ نافذ ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب تو ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے گئے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ اب تم ان کو آگاہ کرو یا نہ کرو، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر بتا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا، اس کا ذکر آیت نمبر 11 میں کیا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ انذار کرتے رہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے، لیکن آپ کے انذار کا فائدہ ان لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق جو یاد دہانی اور نصیحت کی باتوں کو قبول کریں، جو ان کی پیروی اختیار کریں، جو اللہ کو دیکھے بغیر غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈریں۔ تو جن کے اندر خدا خوفی نہیں، جو نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے، ان کے لیے آپ کا انذار مددگار نہیں ہے۔ لیکن جو انذار سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اٹھائیں، ان کو آپ بشارت دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت ہی عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ کا یہی قانون اس کا ذکر کیا اور مختلف انبیاء کے واقعات کے حوالے سے اس کو واضح کیا۔ تو آیت نمبر 71 میں انبیاء کے قوموں کی اور ان کے منکرین کی داستان کو خلاصہ یوں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 71 وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اس سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر انہوں نے گمراہی کا راستہ ہی اختیار کیا۔ ہم نے ان کے اندر آگاہ کرنے والے بھیجے، لیکن دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا، جن کو خبردار کیا گیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ ہاں، اللہ کے جو چنے ہوئے بندے تھے، مخلص منتخب بندے تھے، ان کا انجام الگ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے مخلص منتخب بندوں کو کامرانی اور عزت عطا کرتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر بہت سے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن خاص طور پر تفصیل سے اس صورت میں سیدنا ابراہیم کے واقعے کا ذکر کیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ یہ جو اللہ کے چنے ہوئے منتخب بندے ہیں، اللہ کا جو اپنا گروہ ہے، ان میں سے ایک ابراہیم بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، کیسے انہوں نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، قوم نے ان کو
آگ میں ڈال کر جلا دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات عطا دلائی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کے واقعے کا ایک خاص حصہ جو قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر ذکر نہیں ہے لیکن اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے ان کی ایک خاص آزمائش جس میں ان کو ان کے اکلوتے بیٹے کو خواب میں ذبح کرنے کا منظر دکھایا گیا۔ تو یہ آیت نمبر 102 سے لے کر 111 تک اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ مایا کہ اللہ نے ان کو بشارت دی پہلے ایک لڑکے کی، وہ بیٹا پیدا ہوا، وہ جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے اور اللہ تعالیٰ خواب میں مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے حکم پر بیٹے کو قربان کر دوں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا تاکہ اس کی رائے معلوم ہو۔ بیٹے نے فوراً اس پیغام کو قبول کر لیا اور اپنے سر کو جھکا دیا، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر کیجئے، عمل کیجئے، میں انشاءاللہ اس پر ثابت قدم رہوں گا، اللہ کے حکم کی اطاعت میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ تو دونوں باپ اور بیٹا جب اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، تو ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ اے ابراہیم، آپ نے تو خواب میں جو کچھ دیکھا تھا اس کو تو آپ نے سچ کر دکھایا، آپ نے یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، یہ تو ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور اس میں آپ پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے محسن اور نیکوکار بندوں کو جزا دیتا ہے۔ تو بیٹے کی قربانی آپ سے مطلوب نہیں ہے، ہاں بیٹے کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن اس کی جگہ پر ایک بہت بڑی قربانی اس کے فدیے میں ہم نے عطا کر دی ہے اور اس کی یاد میں، ان کی اولاد میں، ان کی ذریت میں قربانی کا ایک بہت بڑا عمل جاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے جو بندے جن کو ہم چن لیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، ان کا اللہ کی اطاعت کے حوالے سے رویہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام اور اکرام میں اس دنیا میں بھی کیسے نوازتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اس نے بے بہا نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد میں بھی یہی مضمون ہے اور یہی تعلیم ہے کہ اللہ کی طرف سے انذار اور خبردار کرنے والے جب آتے ہیں تو منکرین کیسے ان کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو بہت سی قوموں کا ذکر کیا، قوم نوح کا، قوم عاد کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، سمود قوم لوط کا ذکر کیا، پھر اس کے تقابل میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، وہی جو مخلصین ہیں، چنے ہوئے ہیں، سیدنا داؤد کا ذکر کیا۔ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض دفعہ ان کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو ایک خاص طریقے سے آزمایا گیا، وہ اس پر متنبہ ہوئے، اللہ کی طرف استغفار کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا استغفار بھی قبول کیا اور ان کو حکومت، اقتدار اور دانائی بھی عطا کی۔ پھر ان کے بیٹے کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کو اللہ نے نعمتیں بھی دی لیکن ان کی بھی کئی طریقوں سے آزمائش کی، ان آزمائشوں کا بھی ذکر کیا۔ اور درمیان میں آیت نمبر 27 اور 28 میں اپنا قانون اور اپنی سنت بیان کی کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ انسانوں میں اچھوں اور بروں کی تقسیم، یہ اللہ کے نیک بندوں کو آزمانا، پھر اس پر صلہ اور انعام دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اسکیم کا، ایک خاص تدبیر کا حصہ ہے۔ تو فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ یہ زمین و آسمان کی اور اس پورے کارخانہ قدرت کی تخلیق ہم نے بے مقصد نہیں کی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کفر میں مبتلا ہے، یہ کافروں کا گمان ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات
کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کا انجام ہم ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہے، یا جو لوگ خدا خوف تھے، متقی تھے، ان کا انجام ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو بدکار تھے اور خدا کی حدود کو توڑنے والے تھے؟ یہ کیسا فیصلہ اللہ کے بارے میں صادر کر رہے ہیں۔ اور پھر سورہ صاد کے آخر میں انسانی تخلیق اور نسل انسانی کی تخلیق اور اس کی آزمائش کی جو پوری اسکیم ہے، اس کو یہاں ایک بار پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد ابلیس نے، شیطان نے کیسے ذریت آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی، اس واقعے کا اختصار کے ساتھ یہاں دوبارہ ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے یہ عہد کیا تھا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، آیت نمبر 82 اور 83 میں شیطان نے یہ عہد کیا، قسم کھائی کہ پروردگار تیری عزت کی قسم، میں ان سارے انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، ہاں تیرے جو منتخب چنے ہوئے بندے ہیں جن کو تو اپنے خاص کرم سے بچا لے گا وہی بچ پائیں گے، لیکن آدم کی اولاد کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال فالحق والحق اقول، میں بھی تمہیں بالکل صحیح اور حق بات بتا دیتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں بھی اسی آزمائش کے لیے تمہیں بھی مہلت دے رہا ہوں، آدم کی ذریت کو بھی زمین میں آباد کر رہا ہوں، اور میرا بھی وعدہ ہے کہ جب یہ مہلت مکمل ہوگی تو میں تم سے اور اولاد آدم میں سے جو بھی تمہاری پیروی اختیار کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہی وہ آزمائش ہے جس کے تحت انسانوں کی اس دنیا میں بسایا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔